نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال یہ ہے، مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں پر لگایا جا سکتا ہے؟ تو زکوٰۃ ایک بہت ہی اہم مالی عبادت ہے جس کا مین اور بنیادی مقصد غریبوں اور مفلس لوگوں کی معاونت اور ان کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کہاں پر خرچ کرنی ہے، کن لوگوں پر خرچ کرنی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ جہاں پر مرضی جس پر مرضی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان کیے ہیں، 8 شعبے بیان کیے ہیں جہاں پر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے کہیں پر زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کی مد میں کچھ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی پیغمبر ہو یا کوئی اور آدمی وہ زکوٰۃ کا مصرف طے کرے، بلکہ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں۔ اور اس آدمی کو کہا کہ اگر تم ان مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں آتے ہو، اگر تم ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو تمہیں زکوٰۃ دی جائے گی، اگر تم ان لوگوں میں نہیں تو تمہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ دینے کا تذکرہ فرمایا وہاں پر حصر فرمایا، یعنی خاص طور پر تاکید فرمایا انما الصدقات، کہ بے شک جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، وہ انہی 8 شعبوں پر ہی لگائی جائے گی، اس کے علاوہ اگر لگائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا شعبہ فقراء اور مساکین ہیں۔ فقیر اور مسکین ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ فقیر ضرورت مند کو کہتے ہیں اور مسکین زیادہ ضرورت مند کو کہتے ہیں، لیکن کسی کی ضرورت کا معیار، کسی کی غربت کا معیار کیسے لگایا جائے، کیسے پتہ چلے کہ واقعی یہ آدمی شریعت کی روح سے فقیر اور مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور کیسے آدمی یہ پتہ چلے گا آدمی کو کہ یہ آدمی فقیر اور مسکین نہیں، سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب یمن کے لوگوں کو ہدایت دے کر بھیجا گیا تو کہا تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یعنی معلوم ہوا جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب موجود ہے، یعنی جس کے پاس زکوٰۃ کے برابر نصاب موجود ہے، اتنے پیسے موجود ہیں جتنے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ فقیر نہیں، وہ غریب نہیں۔ اور جس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہو تو اس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ شریعت کی روح میں غریب اور فقیر ہے۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غریب اور فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور غریب اور فقیر وہ ہیں جس کے پاس نصاب کے برابر زکوٰۃ کا مال موجود نہ ہو، لیکن ایک بات جو قابل توجہ ہے کہ کیا مختلف جو نصاب کی نامکمل نصاب کی چیزیں ہیں، کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، سب کو جمع کر کے وہ نصاب زکوٰۃ کے نصاب کے برابر پہنچتا ہے، تو کیا اس آدمی کے لیے جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، جس کے اوپر یہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا، وہ چاندی کے نصاب کا حساب لگا کر دیکھا جائے گا یا سونے کے نصاب کا زکوٰۃ کا حساب لگا کر دیکھا جائے گا؟ تو علماء ہند کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ چاندی کی 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ مالدار ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، جبکہ اہل عرب، علماء عرب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاندی کے بجائے سونے کے نصاب کا حساب لگایا جائے گا۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر مال ہے
اسے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا کی قیمت اس کی مالیت سے کم درجے کا مال ہے، اگرچہ وہ چاندی کے نصاب سے بڑا ہوا ہے لیکن 7.5 تولے سونے کی مالیت سے کم مال ہے تو وہ غریب ہی سمجھا جائے گا اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں ذرا تحقیق اور جائزہ لیتے ہیں تو آج کے دور میں عام سا آدمی، غریب اور فقیر آدمی بھی تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ اگر چاندی کا حساب لگایا جائے تو وہ آدمی نصاب کا مالک بن جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے ادا کرنا، حالانکہ وہ غریب اور فقیر ہوتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا سکتا، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور وہ آدمی اپنی ضروریات پورا نہیں کر سکتا۔ اور اگر سونے کے نصاب کو دیکھا جائے تو اس صورت میں وہ اگرچہ آدمی کے پاس کچھ مال ہے لیکن اس کو زکوٰۃ دے سکیں گے، وہ آدمی زکوٰۃ وصول کر سکے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے۔ جب زکوٰۃ ادا کرنی ہو، خود مالدار ہے تو چاندی کا نصاب کر کے، چاندی کے نصاب کے حساب سے، تاکہ غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اگر کسی غریب کی جان پڑتال کرنی ہو تو اس کے پاس نصاب 7.5 تولے سونے سے اس کی مالیت سے کم ہے تو اس کو دیکھ کر زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ بہتر یہی ہے، دونوں رائے میں سے جس پر بھی عمل کر لیا جائے یہ بہتر ہے۔ ایک بات جو بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کے مستحق کا ڈھونڈنا اور اس کا پتہ کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ صحیح مصرف میں نہیں لگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی آدمی غریب ہے یا کسی ادارے کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کی تحقیق کروانا انتہا طور پر بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے تحقیق نہیں کروائی اور زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور بہت سے لوگ، افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اچھے گھرانوں کے لوگ ہیں، لیکن اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو غریب شو کرتے ہیں اور زکوٰۃ دے لیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑا سخت بیان دیا ہے کہ جس آدمی کے پاس اپنی ضروریات کے مطابق مال موجود ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے تو گویا اپنی جہنم کی آگ کو بڑھا رہا ہے، جہنم کی آگ لوگوں سے وصول کر رہا ہے۔ اسی طرح جو پیشہ وارانہ فقیر ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح اگر زکوٰۃ دیں گے تو ان کو حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ لوگ ضرورت مند کم ہوتے ہیں، پیشہ وارانہ زیادہ ہوتے ہیں، مال کما رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو پیشہ وارانہ بکاری ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ بلکہ اس طرح کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیش آیا۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محنت کرنے کی ترغیب دی کہ تم جا کر محنت کرو، بازار میں جا کر کچھ کام کرو اور ان پیسوں سے تم اپنا گزر بسر کرو۔ تو پیشہ وارانہ لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی تیسرا مصرف زکوٰۃ کا وعاملین زکوٰۃ ہیں، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اسلامی حکومت میں بیت المال کے اندر لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے جمع کرتے اور جو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ان تک وہ مال پہنچانے کی ڈیوٹی ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ آج نہ اسلامی حکومت رہی نہ بیت المال رہا، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بعض اداروں کی طرف سے سفیر جاتے ہیں، مدارس کی طرف سے سفیر جاتے ہیں، تو وہ عاملین زکوٰۃ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ان کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی وہ وصول شدہ زکوٰۃ جو وہاں سے جمع کر کے لائے ہیں وہ ادارے میں جمع کروائیں، پھر ادارہ وہاں سے تنخواہ کے طور پر انہیں وہ مال ادا کرے زکوٰۃ کے جمع شدہ مال میں سے، تو وہ ان کو دے سکتے ہیں۔ اگر وہ آدمی زکوٰۃ جمع نہیں کرواتے، زکوٰۃ کے مال جو جمع کر کے لائے ہیں جمع نہیں کروائے اور از خود وہاں سے پیسے وصول کر لیے، تو یہی سمجھا جائے گا اس نے زکوٰۃ کے پیسے وصول کیے ہیں، اپنی اجرت وصول نہیں کی، کیونکہ یہ تو عاملین زکوٰۃ یہ مستحقین زکوٰۃ کے اجیر ہوتے، ان کے مزدور ہوتے ہیں، گویا ان کا کام کر رہے ہوتے ہیں،
اس لیے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے زکوٰۃ کی مد میں سے، نہ کہ ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس لیے ان کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، غریب ہونا شرط نہیں، اور ان کے لیے اگر مالدار ہیں تو زکوٰۃ وہ اجرت کے طور پر وہ لے سکتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر اداروں کی طرف سے جو سفیر جاتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ کیونکہ ضمنی طور پر مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہوتے، یعنی براہ راست ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ زکوٰۃ کی مد میں سے انہیں تنخواہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے تنخواہ اتنی مقرر کرنی چاہیے کہ جتنا ان کے لیے معمولی سی تنخواہ ہو، زیادہ تنخواہ مقرر کر کے یہ معلوم نہ ہو کہ کہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں وہ تو محروم رہ جائیں، جن کے لیے لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے وہ تو محروم رہ جائیں، اور جو سفیر ہیں، جو عاملین زکوٰۃ ہیں، ان کو اتنی تنخواہ دی جائے کہ گویا کہ لوگوں نے زکوٰۃ انہی کے لیے دی ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو فقیر اور مسکین ہیں ان کی تحقیق کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے، اور جو عاملین زکوٰۃ ہیں انہیں زکوٰۃ کی مد میں سے، زکوٰۃ کے فنڈ میں سے تنخواہ دینی چاہیے، اور تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہ ہو کہ زکوٰۃ کا سارا مال ہی انہیں دیا جا سکے، اور پہلے ان سے مال وصول کیا جائے پھر ان کو اجرت کے طور پر دیا جائے۔ تو یہ آج کے ہمارے 3 مصارف ہوئے، فقیر اور مسکین اور عاملین۔ کل کے درس کے اندر، کل کی ہماری نشست میں بقیہ مصارف پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔